قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے آپ نے اللہ تعالیٰ کو کیسا پایا؟ وہ ہمیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں. ہمیں آج تک تعارف ہی نہیں ہوا اس رب کا جس نے ہمیں پیدا کیا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ رب کون ہے. یقین کریں ہم نے وہ کہتا ہے قدر نہیں کی، ہم نے نہیں قدر کی. ہمیں تعارف ہی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیں وہ اللہ کیسا ہے؟ بہت آسان ہے. اللہ نا آپ کا گمان ہے. آپ جو اللہ کے بارے میں گمان کرتے ہو نا، اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی. اللہ میں اپنے بندے کے ساتھ نا ویسے ہی ہوں جیسا اس کا گمان ہے. اب اس کو سمجھنا بہت آسان ہے. ہندوؤں نے پتھروں میں اپنے خدا کو تلاش کرنا چاہا، اللہ. عیسائیوں نے اپنے چرچ میں ان کو ڈھونڈنا چاہا، سکھوں نے اپنے گردواروں میں ڈھونڈنا چاہا. اب مسلمانوں میں بھی کتنے ہیں جو کہاں کہاں ڈھونڈ رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اصل میں آپ کا جو گمان ہے نا، اللہ کیا فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی. میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی ہوں جیسا آپ کی جو انٹینشن ہے نا، اللہ ویسا ہی ہے. اللہ. تو قرآن جو ہے نا، یہ وہ کتاب ہے جس میں کائنات کے ہر مسئلے کا حل ہے. میں نے لوگوں کو کچھ کانسیپٹ دیے قرآن کے اکارڈنگ. مثلا میرا سب سے پہلا کانسیپٹ تھا مٹی سے پیدا ہوئے ہو، مٹی میں واپس جانا ہے اور کل قیامت والے دن مٹی سے دوبارہ اٹھایا جائے گا. اس مٹی کے کانسیپٹ سے میں نے کتاب لکھی ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں. اس میں نے لوگوں کو کانسیپٹ دیا کہ بیمار ہونے کے پیچھے وجہ جانو. بیماری وجہ نہیں ہے. بیماری تو اس لیے آئی لا باسا طہور انشاءاللہ. بیماری میں کے آنے میں تو کوئی حرج ہی نہیں ہے. اس کو اور آسان کر دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بیمار کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے نا، تو اگر وہ صبح کو گیا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے شام تک دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور یہ کوئی کہانی نہیں ہے، صحیح حدیث ہے. اور اگر کوئی شام کو گیا تو صبح تک اس کے لیے 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں. اب ایک شخص بیمار ہے، ایک شخص آیا تو اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرنا شروع ہو گئے. دوسرا شخص آیا تو 70,000 اس کے لیے بھی شروع ہو گئے. تیسرا آیا تو 70,000. اگر 10 بندے آ کے اس کی صرف تیمارداری کر رہے ہیں تو اس نے تو 7 لاکھ فرشتوں کو اترنے کا باعث بن گیا. سبحان اللہ. اب جو بندہ 7 لاکھ فرشتوں کو اپنے بھائی کی مغفرت کے لیے لگا رہا ہے، مجھے بتاؤ وہ پرابلم کہاں ہے؟ وہ تو برکت. دوسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بیمار ہے نا، جب آپ بیمار کے پاس جاؤ نا تو اس کے پاس بیٹھ کے دعائیں کرو. یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے جہاں سے تم نے کچھ نہ کچھ چننا ہے. اور اس بیمار شخص جو ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کتنی بڑی آسانی کرتے ہیں. جاؤ تمہارے اوپر روزے، تم روزانہ رکھو. تم نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، کوئی بات نہیں، تمہارے لیے تخفیف کر دی، بیٹھ کے پڑھ لو. بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھ لو. اور لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے، اشاروں سے پڑھ لو. یعنی یہ وہ پروسیس جو اس کے فرائض میں کمی کر رہا ہے. پرابلم کا باعث کہاں ہے؟ اچھا وہ تو اس کو اللہ کے ہاں عزت دلا رہا ہے نا. فرشتوں کے جو اترنے کا باعث ہے، جو اللہ کے جنت کے باغوں میں سے باغ میں سے چننے کا باعث ہے، جس کے لیے فرائض میں تخفیف کی جا رہی ہے، وہ پرابلم کہاں سے ہے؟ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں، میں نے کتاب لکھ رہا ہوں بیماریوں کے فائدے. بیماریوں کے بڑا عجیب ٹائٹل نہیں ڈاکٹر صاحب؟ سر یہ عجیب نہیں ہے، بخاری کی صحیح حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار کو برا نہ کہو. بخار کو برا نہ کہو. جس طرح خزاں کے پتے، خزاں آتی ہے تو وہ درختوں کے پتوں کو جھاڑ دیتی ہے. جب بخار کسی کے اوپر آتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. انفارچونیٹلی ہم نے سمجھا ہی نہیں.
کہ بیماری کیا تھی. جس کے لیے 70,000 فرشتے مغفرت کرنا شروع کر دیں وہ پرابلم کہاں سے ہو سکتی. اچھا سوچو جس کی وجہ سے 7,10,000 بندے آئے اور 7,00,000 فرشتے دعا میں لگ گئے, ان 7,00,000 فرشتوں کی دعا کا جو اجر اس اکیلے کو ملنا ہے.